نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، ہمارے علاقے کے معززین بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، اللہ رب العزت کے فرامین قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جس کو ہم سنت اور سیرت بھی کہتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، اور اسلام میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہماری ہر پریشانی کا توڑ موجود ہے۔ وہ پریشانی ہمارے معاشرے کے حوالے سے ہو، ہمارے گھر خاندان کے حوالے سے ہو، ہمارے علاقے اور ملک کے حوالے سے ہو، پوری دنیا کے حوالے سے ہو، سب مسائل کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم کتاب و سنت کو پڑھیں، سمجھیں، علم حاصل کریں، اور خصوصاً جو آج کا مجھے موضوع دیا گیا ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، بالخصوص اپنی اولادوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو اس کتاب و سنت کے علم سے مزین کریں۔ دنیا بظاہر جتنی بھی ترقی کر لے، وہ حقیقت میں تنزلی ہے، وہ حقیقت میں پریشانی ہے، جب تک اسے کتاب و سنت سے نہ جوڑا جائے۔ اگر ایک انسان بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے، جس کو ہم دنیا میں پڑھا لکھا کہتے ہیں، بہت زیادہ سائنس کا علم حاصل کر لیتا ہے، وہ جو کچھ کرے گا وہ دنیا میں فساد کا باعث بنے گا، الا یہ کہ وہ اپنے اس حاصل کیے ہوئے، جس کو ہم علم کہتے ہیں، اس کو کتاب و سنت کے ماتحت کر دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے کتنی زیادہ ایجادات کی ہیں، تو ان کے جو منفی اثرات ہیں وہ دنیا میں اب انسانوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ انسانوں نے مشینیں بنا لی، انسانوں نے گاڑیاں بنا لی، بہت کچھ بنا لیا، تو آج آلودگی سے پریشان ہیں کہ ان مشینوں، ان گاڑیوں کی وجہ سے آلودگی بڑھ رہی ہے، اب کسی طریقے سے ان کے استعمال کو کم کیا جائے۔ انسانوں نے اسلحہ بارود بنا لیا،
اور وہ اپنے تحفظ کے لیے بنایا تھا، اور وہ خوش ہوئے کہ اس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ بنا لیں گے، لیکن آج وہی سب سے بڑا خطرے کا سبب بن گیا ہے۔ پوری دنیا پریشان ہے، سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، کیا کریں، کس طریقے سے اس اسلحہ و بارود کی دوڑ کو ختم کریں۔ اسی طرح دنیا میں جتنی بھی انسانوں نے ترقی کی ہے وہ سب محض پانی کا بلبلہ ہے۔ آج دنیا بہترین برتنوں سے، چینی کے، پتھروں کے اور سٹیل کے برتنوں سے واپس مٹی کے برتنوں کی طرف جانا چاہتی ہے کہ یہ اصل ہیں، یہ قدرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کی جتنی بھی ایجادات یا دنیا کے جتنے بھی فنون ہیں ان میں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے۔ ہم اس کو علم کہتے ہیں، حالانکہ وہ علم نہیں، علم صرف کتاب و سنت کا نام ہے۔ ہم بچپن سے اسکولوں میں پڑھتے آئے ہیں، دیواروں پہ لکھا ہوا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اسی طرح اطلب العلم من المہد الی اللحد، اور اسی طرح دیگر چیزیں پھر فضائل علم حاصل کرنے والوں کے اسکولوں کی دیواروں پہ لکھے ہوتے تھے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کچھ روایات ثابت ہیں، کچھ ثابت نہیں ہیں، قرآن کی آیات ہیں علم کی فضیلت پہ۔ تو بچپن سے یہی ایک تصور ذہن میں آیا کہ یہ جو اسکولوں میں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ علم ہے، یہ ریاضی ایک علم ہے، یہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی ایک علم ہے۔ تو یہ علم ہم حاصل کر رہے ہیں، اور اسی پر انسان خوش تھے کہ انسان، ہمارے بچے علم حاصل کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں، تو علم ایک ہی چیز کا نام ہے جس کو اللہ کی وحی کہا جاتا ہے۔ وہ قرآن کی صورت میں ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں، ایک ہی علم ہے دنیا میں جس کو وحی کا علم کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ علم میں کبھی کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب علم آ جاتا ہے پھر تردد اور شک ختم ہو جاتا ہے، اور جو علم ہوتا ہے اس میں بعد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کہ آج علم یہ ہے، کل کو علم بدل جائے گا۔ علم وہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ رب العزت کے کلمات کو کبھی بدلنا نہیں، اٹل فیصلے ہیں، اس کو علم کہتے ہیں۔ اور وہ اٹل فیصلے اللہ رب العزت ہی فرما سکتا ہے، اور وہی فرماتا ہے، اور اسی نے کتاب و سنت میں وہ فیصلے نازل کر دیے ہیں، اس لیے اسے علم کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے اور دوسرا بیچارہ وہ بھینسوں کو چارہ ڈالتا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، دنیا کے اعتبار سے آپ کہتے ہیں وہ نوٹ زیادہ کماتا ہے اس لیے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ہاں کس کا مقام و مرتبہ؟ کیا MBBS ڈاکٹر جو دین سے کورا ہے، کیا اللہ کے ہاں وہ اس نیک اور متقی جو بھینسوں کو چارہ ڈالتا ہے اس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہاں جو علم ہے وہ کتاب و سنت کا علم ہے، وہ وحی کا علم ہے۔ یہ جو دنیا کے علوم ہم پڑھتے ہیں ان کو ہم علم کہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ انگریزوں نے اسے علم کہا۔ سائنس، اس کا ترجمہ علم سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سائنس، میڈیکل سائنس یعنی طب کا علم، تو اس کا ترجمہ علم کر دیا گیا۔ تو ہماری اردو چونکہ مختلف زبانوں سے مل کر بنی تو ہم نے بھی اس کو علم کہہ دیا۔ یہ پیشے ہیں، یہ فن ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص جو ہے وہ ویلڈنگ کا کام سیکھتا ہے، یہ بھی علم ہے۔ دو چیزوں کو، لوہے کے دو ٹکڑوں کو آپس میں کیسے جوڑنا ہے، یہ علم ہے۔ اگر علم جو میڈیکل کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے، اگر یہ علم ہے تو پھر ویلڈنگ بھی علم ہے۔
پھر گاڑی کا مکینک وہ بھی بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس جو علم ہے آپ کے پاس ہے کوئی، میرے پاس نہیں ہے۔ ہماری گاڑی خراب ہوتی ہے تو ہم اس مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلا اس میں کیا خرابی ہے، وہی اس کو درست کرے گا، اس کے پاس علم ہے، وہ گاڑی کو دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ اس کو فلاں مسئلہ ہے، سٹارٹ کرتا ہے آواز سے پہچان جاتا ہے کہ اس کو کہاں مسئلہ ہے۔ اگر علم ہے تو یہ گاڑیوں کے مکینک تو بہت بڑے بڑے علماء ہیں، ان کو علماء کہنا چاہیے نا۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی شعبے ہیں دنیا میں جن کو دنیا والے علم نہیں کہتے، تو وہ بھی تو علم ہے۔ یہ ٹیکہ لگانا ہے، یہ یہاں سے آپریشن کرنا، یہ بھی اسی طرح کا علم ہے جس طرح کہ مکینک کے پاس ہے۔ اور گائے اور بھینسیں کیسے پالنی، یہ بھی علم ہے، مجھے تو نہیں پتہ کیسے پالنی، کس بھینس سے کس گائے سے زیادہ دودھ ملنا ہے مجھے، اور کون کون سی چیزیں، کون سا ونڈا ڈالنا ہے اور زیادہ دودھ آنا ہے، سردی گرمی میں کیسے ان کا خیال کرنا ہے، یہ بھی علم ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو علم کہتے ہیں، سائنس کو علم کہتے ہیں، تو یہ بھی تو علم، یہ بھی تو علماء ہیں۔ پھر یہ علم نہیں ہے جب تک ہمارا یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، ہمارا یہ نظریہ درست نہیں ہوگا کہ علم کسے کہتے ہیں، تب تک ہم ایسے ہی خوش ہوتے رہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے اسکول جا رہے ہیں نا میتھ پڑھنے کے لیے، فزکس کیمسٹری بیالوجی پڑھنے کے لیے، تو فرشتے ان کے پروں کے نیچے، ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں۔ کیا سائنس پڑھنے کے لیے، جو ریاضی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں فرشتے، ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے؟ نہیں، وہ کتاب و سنت کا علم ہے جس کے بارے میں یہ اعزاز ہے کہ جو طالب العلم گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ آج کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم ملک کا کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پروٹوکول ہے آج کے دور میں، ریڈ کارپیٹ۔ فلاں صدر وزیر اعظم کے لیے فلاں ملک نے ریڈ کارپیٹ بچھایا ہے جی، وہ جب اترا ہے جہاز سے تو اگر ریڈ کارپیٹ تھا، اس کا بڑا استقبال ہوا، پروٹوکول ملا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے طالب العلم کو جو پروٹوکول دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اپنے نورانی پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ ریاضی پڑھنے جانے والے کے لیے یہ ہوتا ہے؟ تو حدیث کو پڑھو، خود واضح الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک طالب علم جب نکلتا ہے وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آتا ہے، پڑھنے کے لیے اللہ کے کسی گھر میں آتا ہے۔ ہم تو بتائیں کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر کون سا ہے؟ مسجد ہے، مدرسہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی طرح علم کی فضیلت میں وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ علم حاصل کرنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ اب کیا ریاضی اللہ کی کتاب ہے یا فزکس کیمسٹری بیالوجی اللہ کی کتاب ہے؟ نہیں۔ اللہ کی کتاب اللہ کی وحی ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، جو اللہ کی شریعت ہے، وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو پڑھاتے بھی ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے بھی ہیں۔ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ایک پروٹوکول یہ ہے کہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے پر بچھاتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے، اور دوسرا پروٹوکول جب وہ اپنے مدرسے میں پہنچ جاتے ہیں، مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو پھر فرشتے دوسرا پروٹوکول دیتے ہیں کہ ان کے اوپر اپنے پروں کی چھاؤں کر دیتے ہیں۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ رب العزت کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پروٹوکول ملتے ہیں ان کو
کیا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے علم جو ہمارے اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، تو کیا ان کے لیے فرشتے ایسے کرتے ہیں؟ اور وہ تو اسکولوں میں ہوتے ہیں نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو علم ہے نا، علم وہ مسجدوں سے، مدرسوں سے ملتا ہے، اللہ کے گھروں سے ملتا ہے. تو یہ نظریہ اپنا درست کر لیں کہ علم کسے کہتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، میرے بندوں کو دیکھو، میرا علم حاصل کرنے کے لیے یہ میرے گھر میں آ گئے. تو کیا اللہ فرشتوں کو یہ کہتے ہیں یہ دیکھو ریاضی پڑھنے کے لیے آئے، کتنے اچھے لوگ ہیں؟ اس کا انکار نہیں ہے، یہ دنیا کی ضروریات ہیں. اب کوئی ویلڈنگ کا کام سیکھتا ہے، برا تو نہیں، اچھا ہے نا، سیکھے گا. کوئی اور فن سیکھتا ہے اپنی زندگی میں روزی کمانے کے لیے، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، تو اچھا ہے. گاڑی کا مکینک بنے تو اچھا ہے. اسی طرح ڈاکٹر انجینئر بن جائے تو اچھا ہے. اللہ کے ہاں تو کوئی فرق نہیں ہے، ان میں کوئی فرق نہیں. اب بعض لوگ کہیں گے جی ڈاکٹر تو زندگی بچاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو گاڑی والا کون، مکینک نہیں زندگی بچاتا؟ اگر آپ کی گاڑی صحیح نہ ہو اور وہ آپ کو کہہ دے کہ گاڑی ٹھیک ہے آپ کی، اور آپ روڈ پہ لے جائیں، حادثہ ہو جائے گا، جان جائے گی نا. تو یہ سارے علم نہیں ہے، یہ فن ہے. کوئی بھی فن آپ حاصل کریں دنیا میں کر سکتے ہیں، اور اس کی ممانعت نہیں ہے، ترغیب ہے. آپ فن حاصل کریں، کمائیں، اچھا کھائیں، اولاد کو کھلائیں، بیوی بچوں کو کھلائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اچھی بات ہے. لیکن اس کو علم نہ کہیں. علم وہ ہے جو کتاب و سنت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کو علم کہتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ علم حاصل کریں تو پھر آپ کو کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا پڑے. ٹھیک ہے. طالب علم اسکول میں جانے والا طالب علم، یونیورسٹی میں جانے والا طالب علم نہیں ہے، اگرچہ ہم اس کو کہتے رہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے. طالب علم آپ ہیں، چاہے آپ بھینسوں کو چارہ ڈال کے آئے ہیں، چاہے آپ ویلڈنگ کر کے آئے، کچھ کام بھی کر کے آپ مسجد میں آئے ہیں نا. کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کا فرمان سننے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سننے کے لیے. تو آپ طالب علم ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں. اصل آپ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بشارتیں موجود ہیں. اگر آپ کی نیت اچھی ہے کہ میں مسجد میں مدرسے میں اللہ کا دین سیکھنے جا رہا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے جا رہا ہوں، تو آپ اصل میں طالب علم ہیں. یہ کوئی قید نہیں ہے. اللہ رب العزت نے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں قید نہیں لگائی کہ طالب علم بننے کے لیے اس عمر کا ہونا ضروری ہے، کہ اسکول میں آپ نے داخل ہونا ہے تو کم از کم زیادہ سے زیادہ اتنی عمر ہونی چاہیے. مسجد میں، مدرسے میں آنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں. کسی عمر میں آپ طالب علم بن سکتے ہیں. اور یہ بھی قید نہیں کہ آپ نے مدرسے میں بوریا بستر لے کے آنا ہے تب آپ طالب علم بنیں گے، ایسی بھی کوئی قید نہیں. ہاں، جو بندہ بوریا بستر لے کے آ جاتا ہے، 24 گھنٹے وقف کر دیتا ہے، اس کی زیادہ شان ہے. لیکن آپ 10 منٹ کے لیے بھی آتے ہیں تو آپ بھی طالب علم ہیں. آپ مسجد میں اس لیے آتے ہیں کہ میں کوئی وہاں سے دین کی بات سیکھوں گا، وہاں قاری صاحب، حافظ صاحب، امام صاحب، کوئی مولانا صاحب وہاں درس دیں گے، میں کوئی حدیث سیکھوں گا، اس پر عمل کروں گا، میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، میں کوئی ترجمہ پوچھوں گا، میں کوئی مسئلہ پوچھوں گا، تو آپ بھی طالب علم ہیں. جب آپ گھر سے نکلے ہیں تو یقیناً فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے بھی پر بچھائیں، چاہے آپ کی عمر 100 سال ہو یا 60 سال ہو یا 10 سال ہو، اس میں کوئی فرق نہیں. اور یہی وہ مجلس ہے، علم کی مجلس، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اپنے پروں کی چھاؤں کر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اللہ اپنے پاکیزہ فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتے. یہی وہ مجلس ہے. اگر میرے اور آپ کی نیت اچھی ہو جائے اور ہم اس نیت سے مسجد میں آئیں کہ ہم اللہ کا دین سیکھیں اور سکھائیں گے، تو یقیناً ہماری مجلس وہ ہے جس کے بارے میں یہ سارے فضائل بیان ہوئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی دین سیکھیں، ہم طالب علم بنیں. کسی بھی عمر میں بن سکتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 5 وقت نماز فرض ہے نا، اور باجماعت فرض ہے. مسجد میں آنا ہے نا، تو آپ نیت کر لیں، ارادہ کریں کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، نماز کا فریضہ بھی ادا کروں گا، اور میں ایک آیت سیکھ لوں گا، ایک حدیث سیکھ لوں گا.
اپنے امام صاحب سے مسئلہ پوچھ لوں گا، دین کا مسئلہ پوچھوں گا، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا، جو یقیناً آپ بھی طالب علم ہیں، اور سارے اعزازات اللہ رب العزت آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ ہم خود بھی کوشش کریں، اور پھر اپنی جو اولادیں ہیں، خصوصاً ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے وہ دین پر نظر نہیں آ رہی۔ 10 سال پہلے کے حالات دیکھیں، 20 سال پہلے کے اور آج کے حالات دیکھیں، کتنا فرق آ گیا۔ ہمارے معاشرے میں دین کتنا ختم ہو گیا ہے۔ پہلے ہمارے بچوں میں، جب ہم بچے تھے، اس وقت دین کے حوالے سے ہمیں کتنی معلومات تھی، آج ہمارے بچوں کو کتنی معلومات۔ اس وقت دین میں کتنی پختگی تھی لوگوں میں، اور آج کتنی ہے۔ آج تو وہ دور آ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اس وقت سے پہلے پہلے تم نیک اعمال کر لو کہ جب فتنے ایسے آ جائیں گے کہ اندھیری رات کی طرح فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ جس طرح اندھیری رات ہو، آج کل تو بڑے آلات ہیں، جدید دور ہے، سائنس ٹیکنالوجی ہے، آپ کے پاس کمپاس موجود ہے، دیکھتے ہیں جی قبلہ کدھر ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، ٹھیک ہے، آپ کو میپ بتاتا ہے اس طرف گلی، اس طرف راستہ ہے۔ جس دور میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور آئندہ بھی ایسا دور آنے والا ہے جب یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی۔ جب دجال نے آنا ہے تو تلوار کا دور ہوگا، تلوار کے ذریعے اس کو مارا جائے گا، تلوار کے ذریعے لڑائیاں ہوں گی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں نا۔ یہ اگر تو اس وقت کوئی ایٹم بم ہوتا تو ظاہر ہے گنیں ہوتی، تو اس کے ذریعے، تلوار کے ذریعے ہوگا۔ سارا سسٹم ختم ہونے والا ہے، ایک وقت آئے گا یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے سب بھسم ختم ہو جائے گی، قیامت سے پہلے ایسا ہونے والا ہے۔ تو جب یہ ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی تو اندھیرا ہے اور رات اندھیری ہے، چاندنی نہیں ہے۔ چاندنی ہوتی ہے تو اچھا خاصا نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے باہر گلیوں میں۔ لائٹ بھی نہیں ہے، چاندنی بھی نہیں ہے، اندھیرا ہے، گھپ اندھیرا۔ تو گھپ اندھیرے میں انسان کسی میدان میں کھڑا ہے، اس کو کیا پتہ چلے گا میں نے کہاں کدھر جانا؟ کوئی پتہ نہیں۔ میں سیدھا جاؤں، الٹا جاؤں، دائیں جاؤں، بائیں جاؤں، میری منزل کدھر ہے، کوئی پتہ نہیں۔ تو ایسے فتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والے ہیں قیامت سے پہلے کہ انسان کو کچھ سجھائی نہیں دے گا۔ فتنوں کی وجہ سے اس کو کوئی پتہ نہیں چلے گا میں کدھر جاؤں، کیا کروں۔ ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، اللہ سے رجوع کر لو، اللہ سے اپنا تعلق بنا لو تاکہ تم ان فتنوں سے بچ سکو۔ فرمایا اتنے سخت فتنے ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو انسان مومن ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا۔ یعنی اس کو کفر میں جانے کے لیے کوئی لمبا چوڑا عرصہ درکار نہیں ہوگا۔ وہ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے وہ مسلمان ہوگا اور صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اور یہ فتنے ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل، جو اب نوجوان ہمارے لڑکے ہیں، ٹین ایجرز ہوں یا پھر تھوڑے سے آگے چلے جائیں، وہ ایسے ایسے فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، سوشل میڈیا بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ تو سمجھتے ہیں نا کہ شاید یہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو کھیل دکھا کے آپ کو قابو میں کیا جا رہا ہے، اور آپ کو اپنے کنٹرول میں کیا جا رہا ہے، آپ کے دل دماغ کو کنٹرول میں کر لیا گیا ہے۔ یہ نشے سے بھی بدتر ہے، نشے سے بھی بدتر۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ جو خود سائنسدان ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے دانشور ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر مثبت استعمال ہو نا، مثبت بھی، مثال کے طور پر آپ کوئی معلوماتی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، تب بھی یہ جو نشہ آپ کو لگ جاتا ہے نا کہ میں نے موبائل دیکھنا ہے۔ کوئی بندہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ وہ ایک دن موبائل کے بغیر گزار دے؟ انٹرنیٹ بند ہو جائے، نیٹ ورک بند ہو جائے، کبھی ہوا ہوگا تو آپ کو تصور ہوا ہوگا کہ ہم کہاں دنیا سے میں نہیں رہ رہے نا، شاید یہ کوئی پچھلے پتھر کے دور میں چلے گئے ہیں۔ گزارا ہی نہیں ہوتا، ہر
لمحے نکال کے دیکھتے ہیں کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہے، کسی کا میسج آیا ہے، واٹس ایپ پہ آیا ہے، کوئی نئی ویڈیو آ گئی ہے۔ تو یہ اگر مثبت استعمال بھی ہو تو یہ جو نشہ ہے نا، نشہ یہ ہیروئن کے نشے سے زیادہ مہلک ہے۔ جبکہ ہمارا تو اب سوشل میڈیا سارا کا سارا گند سے بھرا ہوا ہے، تو ہماری نوجوان نسل تو بالکل سر تا پیر اس کے اندر دھنسی ہوئی ہے۔ تو ایسی نوجوان نسل آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں کہ 10 سال بعد کہاں ہوگے؟ اور جو آنے والی نسل ہے، جو ابھی بچے ہیں، وہ کہاں پر ہوں گے؟ پہلے کیا ہوتا تھا؟ والدین کے کنٹرول میں بچے ہیں، گھر میں ہیں، کسی کے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے تو لوگ کہتے دیکھو فلانے کے گھر میں ٹی وی ہے۔ ہم نے خود دیکھا اپنے بچپن میں کہ لوگ ان لوگوں سے اپنا تعلق ختم کر لیتے تھے، ان کے گھر میں آنا جانا ختم، انہوں نے کہا ٹی وی ہے، ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس وقت ٹی وی میں کیا ہوتا تھا، جس کو برا تھا برا ہی، لیکن آج کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ شاید نیکی سمجھی جائے۔ جو اس دور میں تھا جب ہم بچے تھے، اس وقت اس کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ ٹی وی ہے اس گھر میں، ہمارے بچے نہیں جانے چاہیے ادھر، ہمارے بچے ٹی وی پہ لگ جائیں گے۔ لیکن آج اور اس وقت کسی نے اگر کوئی برائی دیکھنی ہوتی تھی تو بہت مشکل ہے، وی سی آر ہوتے تھے، بڑی بڑی کیسٹیں ہوتی تھیں، پھر چوری چھپے کسی کی بیٹھک میں ڈیرے پہ لے جا کے لوگ دیکھتے تھے، نوجوان لڑکے۔ اور آج ہر بندے کی ہتھیلی میں وی سی آر تو کچھ بھی نہیں تھا، اس سے بڑھ کر اس کی ہتھیلی میں ہے، اس کے پاس ہے، اس کی رضائی میں ہے، اس کے بستر میں ہے، اس کے کمرے میں ہے، ایسی جگہ جہاں اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ ہم نے اپنے بچوں کو بھی دیا، اپنے نوجوان لڑکوں کو بھی دیا، اور اوپر سے ان کی تربیت کی ہی نہیں، ان کو بتایا اسلام اور دین کا ان کو پتہ تک نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ باہر اسلحہ و بارود کی بارش ہو رہی ہے اور آپ اپنے بچوں کو جاؤ بیٹا جاؤ کھیل کے آؤ، باہر کوئی بھی نہیں جانے دے گا کہ باہر گولی لگ جائے گی، کوئی وہ نقصان ہو جائے گا، مارا جائے گا، اس کا کوئی عضو شل ہو جائے گا، اس کی آنکھ میں کوئی چیز لگ جائے گی، باہر تو خراب کام خراب، لڑائی ہو رہی، کوئی نہ کوئی اس کو مسئلہ بن جائے گا۔ اگر کوئی بندہ خود بھی جاتا ہے تو وہ بڑا اپنے آپ کو مطلب ایسے لباس میں ایسی چیزیں پہن کے، جس طرح پولیس والے مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے چھاتیاں بھی اپنی وہ لوہے سے مزین کی ہوتی ہیں، اپنے سر پہ ہیلمٹ ڈالے ہوتے ہیں، گھٹنوں پہ، ٹانگوں پہ، کونیوں پہ چیزیں پہنی ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنا آپ کا بچاؤ کر سکیں۔ تو وہ خود جائے گا اپنا پورا بچاؤ کر کے، بہت ضرورت ہوگی، بچے کو کبھی نہیں جانے دے۔ آج یہ اسلحہ بارود تو کوئی بھی فتنہ، اتنی بڑی آزمائش نہیں، اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا بڑا نقصان اس ماحول معاشرے میں یہ فحاشی اور ریانی، برائی، بے حیائی سب کچھ ہے نا۔ تو ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، کوئی اسلحہ ان کے پاس، ان کو آپ نے کوئی گن دے دی ہو، کون سی گن؟ علم والی، اس کو قرآن پڑھا دیا ہو، حدیث پڑھا دی ہو، اس کی تربیت کر دی ہو، اس کو بتا دیا ہو کہ بیٹا بچاؤ کیسے کرنا ہے، آگے سے کوئی وار کرے گا تو آپ نے بچنا کیسے ہے، کچھ دیا اسے؟ کچھ بھی نہیں، نہ اس کے پاس اسلحہ ہے، نہ اس کے پاس زرہ ہے، نہ بچاؤ کا کوئی سامان ہے، اور ہم بھیج رہے ہیں جاؤ۔ معاشرے میں، ماحول میں ہمارے بچے پھر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی بچاؤ نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب بچاؤ کے لیے کچھ نہیں، نہ مقابلہ کرنے کے لیے اسلحہ ہے، نہ بچنے کے لیے کوئی زرہ ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر نقصان اٹھائیں گے، پھر بربادی ہوگی، اور ہماری آنے والی نسل ایسے ہی نظر آ رہی۔ 10 سال بعد کیا ہونے والا ہے اگر آپ ان حالات کو سمجھیں تو ہماری جو آنے والی نسل ہے 90% اسلام پر نہیں ہے، آدھا اسلام تو ابھی ختم کر دیا ہے۔ ایسے غیر محسوس طریقے سے ماحول معاشرے میں ایسا سبق پڑھایا جاتا ہے، اور اب تو سوشل میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا خود ایک جہان ہے پورا، خود فتنوں کی سرزمین ہے، جس میں آپ اپنے بچوں کو اتار رہے ہیں بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی بچاؤ کے سامان کے، بغیر کسی اسلحے کے۔ جب اس میں اترتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آگے سے تیر آئے، تلوار ہے، گھائل ہو جاتے ہیں۔
مقابلہ نہیں کر پاتے نا. ہمارے بچوں کو کیا پتہ ہے؟ آج ہمارے بچوں کو پوری دنیا کے جتنی بھی کرکٹ کی ٹیمیں ہیں، سب کے کرکٹرز، سب کے بیٹسمین، سب کے باؤلر، سب کے وکٹ کیپرز، سب کے وہ اوپنرز، سب کچھ پتہ ہے. زبانی پوچھ لیں کسی بچے سے. ابھی ہوا ہے نا یہ کیا اسے کہتے ہیں، ورلڈ کپ ہوا ہے. مجھے یقین کریں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی ہے، مطلب ایسا کوئی ایونٹ آ رہا ہے. وہ فیس بک پہ میں نے دیکھا، ہر بندہ بات کر رہا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بتایا گیا جی ورلڈ کپ ہو رہا. پھر آپ نے دیکھا نوجوان، بچے، بوڑھے، سب. ہمارے بچوں کو تمام کرکٹرز، پاکستان کے، انڈیا کے، آسٹریلیا کے، نیوزی لینڈ کے، جو بھی ہیں، افغانستان کے ہوں، سب معلوم ہے. اس کے بعد انہوں نے کس کس میچ میں کتنے کتنے سکور بنائے، مین آف دی میچ کون تھا، سب پتہ ہے. اسی طرح دنیا میں جتنے بھی، خصوصاً انڈیا میں کتنے بدکار لوگ ہیں جن کو اداکار کہا جاتا ہے، بدکار ہیں وہ، فحاشی عریانی پھیلانے والے. سب کا پتہ ہے ہیرو کون ہے، ویلن کون ہے، ہیروئن کون سی ہے، کون سی فلم آئی ہے، نئی آئی ہے، کون سا ڈرامہ چل رہا ہے، سب کچھ پتہ ہے. اچھا آپ ان سے پوچھ لیں کہ بیٹا عشرہ مبشرہ کے نام سنائیں آپ کو، تو میں قسم سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، قسم سے کہہ سکتا ہوں کہ 100 میں سے شاید ایک بھی نہ سنا سکے. تجربہ کر کے دیکھ لیں. یہ ہمارے ہیروز ہیں نا، اصل ہیرو، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، یہ جو صحابہ ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، یہ سارے ہمارے ہیرو ہیں نا. یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں جن سے ہمارے بچوں کو واقف ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے جس کو کوئی ہیرو سمجھتا ہے اسی کی پیروی کرتا ہے نا. پھر وہ کوئی انڈیا کا اداکار بنے گا، وہ اپنے بال ایسے بنائے گا، اپنا لباس ایسے بنائے گا. کسی کنجر کو دیکھ لیا کہ اس نے پھٹی ہوئی پینٹ پہنی ہوئی تو سارے شروع ہو جائے. ہمارے نوجوان لڑکے کیوں وہ اس کو ہیرو سمجھ رہے ہیں؟ معاشرے نے، میڈیا نے اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہم اصل جو ہیروز تھے، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، صلحاء ہیں، ہم ان کو پیش ہی نہیں کر سکے. ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ بیٹا ہمارے ہیروز یہ ہیں، فلاں صحابی کے اتنے کارنامے ہیں، فلاں کے اتنے کارنامے ہیں، اس نے اسلام کے لیے یہ کیا، فلاں محدث نے یہ کیا. ہم نے کبھی نہیں بتایا. اچھا گھر میں جو چل رہا ہے، میچ چل رہا ہے، تو میچ میں جس کو دیکھیں گے زیادہ رن بنا رہا ہے وہ ہیرو ان کا، جو زیادہ اچھی اداکاری اور فحاشی اور یعنی پھیلاتا ہے وہ ان کا ہیرو ہے. یہ ہماری تربیت ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائے. اب تو ماشاءاللہ خود کس نے بچنا ہے، وہ کوئی مذہبی ہو، غیر مذہبی ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہو گئے الا ماشاءاللہ. اچھا جی فیس بک دیکھ رہے ہیں، وہ خبریں، وہ کہتے جی پہلے ہوتا تھا 9 والی خبریں سننی، رات 9 والی، وہ خبریں بڑی اہم ہوتی، وہ سننی ہے. اب تو ہر لمحے خبریں آ رہی ہیں، ہر لمحے. تو وہ دیکھ رہے ہیں جی فیس بک دیکھ رہا ہوں تو میں کوئی خبریں سن رہا ہوں، میں میچ دیکھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں شاید یہ تو کوئی نیکی کا کام ہے، وہ انڈیا کو کوئی فلم دیکھیں گے وہ تو کوئی برائی ہوگی. بھئی آپ جس سے خبریں سن رہے ہیں وہ کوئی آپ کی محرم ہے؟ جو عورت ہے، جو لڑکی ہے، جس کو باقاعدہ طور پر میڈیا ہاؤس والے مالکان اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آج لباس یہ پہننا ہے، بالوں کا سٹائل یہ بنانا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے چینل پہ آئیں، ٹھیک ہے، اس کا جسم دکھا کر اپنا کاروبار چلا رہے ہیں نا وہ. تو پھر دیکھ رہے ہیں جی خبریں سن رہے ہیں، یوں کوئی ڈاکومنٹری سن رہے ہیں، کوئی جناب جو بھی کر رہے ہیں، وہاں عورتیں ہیں، فحاشی ہے، عریانی ہے. میچ دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر، کہتے ہیں ہم تو میچ ہی دیکھ رہے ہیں نا. اچھا میچ گیند ایک دکھاتے ہیں، عورتیں 20-25 دکھاتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ہر ایک بندہ ملوث ہو چکا ہے، ہر ایک بندہ. پھر اس حالت میں ہم نے اپنے بچوں کی کیا تربیت، ان کو کیا سکھانا ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا ہے؟
ہماری کوشش محنت کیا ہے؟ ہمارے بچے کی میتھ کمزور نہ ہو، انگلش وہ بہت ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں اسپیشل ٹیوٹر رکھنا پڑے، اسپیشل استاد، اس کو ٹیوشن بھیجنا پڑے، بھیجیں گے، سارے خرچے کریں، صبح سے لے کر شام تک، پہلے اسکول میں جائے گا، پھر ٹیوشن میں جائے گا، اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی اس کو گھر میں آ کر تم نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، بڑی فکر ہے، اور اس کے لیے محنت ہے، صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر مال کماتے ہیں، بچوں کی فیس پوری کرنی ہے، بچوں کے اخراجات تعلیمی پورے کرنے ہیں، بچوں کا مستقبل بنانا ہے۔ 20 سال مطلب ایک بچہ پڑھتا رہتا ہے، 16 سال پڑھے گا تو ایم اے کرے گا، پی ایچ ڈی کرنی ہے تو پھر 25 سال چاہیے، تو بچپن سے لے کر وہ بوڑھا ہونے لگتا بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اگر وہ پڑھتا رہتا ہے نا تو بوڑھا ہونے تک پڑھتا رہتا ہے، والدین اس کو پڑھاتے رہتے ہیں، اس کا مستقبل بنانے کے لیے، یہ سارا کچھ دنیا کے لیے، اس کی آخرت کے لیے کیا کیا ہے، بڑا احسان کریں گے، وہ بھی نام رکھنے کے لیے، مطلب یہ انا کا مسئلہ ہے جی، لوگ کیا کہیں گے، ایڈا بڑا ہو گیا قرآن ہی نہیں پڑھا جی، بس اس مقصد کے لیے مسجد بھیجنا ہے، مجبوری ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ناظرہ پڑھ لیا تو بس دین کا فریضہ پورا ہو گیا، دین کا علم پورا ہو گیا، اب بیٹا اب مسجد کا وہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے، اب اس وقت بھی آپ پڑھا کرو زیادہ سے زیادہ، اب جی پیپر آ گئے ہیں بچے کے مسجد میں، اب مسجد میں نہیں آئے گا اتنے دن، بچے کے پیپر آ گئے ہیں، سارا کچھ دنیا کے لیے ہے، اور دین کے لیے اگر تھوڑا بہت ہے کچھ صرف ناظرے کی حد تک، وہ بھی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ ناظرہ نہیں پڑھے، بس اس کے بعد یہ دینی تعلیم مکمل ہو، نہ اس کو پتہ ہے اللہ کیا فرماتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، نہ اس کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کو یہ پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے سب سے بڑے ہیرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو دیکھ کر ہمیں اپنی شکل بنانی، جن کو دیکھ کر اپنا لباس بنانا، جن کو دیکھ کر اپنا لائف سٹائل بنانا ہے، جن کو دیکھ کر ہم نے اپنی صبح و شام کرنی، جن کو ہم نے دیکھ کر اپنی خوشی غمی کے جو اصول ہیں وہ متعین کرنے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، پتہ ہوگا بھی تو جب اس کے سامنے آپ کی سیرت ہے ہی نہیں، اس نے پڑھی ہی نہیں، اب زیادہ سے زیادہ جی وہ اردو میں ایک کہانی ہوگی، اب وہ بھی آہستہ آہستہ اردو انگلش سے بھی نکال رہے ہیں سیرت کے مضامین، اب وہ زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں، یا اب انہوں نے لازم کر دیا جی اتنا ترجمہ پڑھنا ہے، اب وہ تو ڈنگ ٹپاؤ پروگرام ہوتا ہے، اسکولوں میں کیا ہے جی، مطلب ایک امتحان دینا ہے نا، نمبر لینے ہیں، نمبر لینے کے لیے اگر کوئی بندہ مطلب پڑھ بھی رہا ہے تو اس نے کیا پڑھا ہے، اس کے سے سار کے اوپر سے گزرا ہے نا، اور پڑھنے کا جو ماحول ہے وہاں ماحول کو دیکھیں نا آپ، اب دیکھیں جی ترجمہ لازم کر دیا، میوزک کلاسز ہو رہی ہیں، یہ سارے انگلش میڈیم سکولز میں ہوتی ہیں نا، اکثر میں ہوتی ہیں، اب بیکن ہاؤس ہے اس میں بھی ترجمہ لازم کر دیا، ترجمہ تو پڑھائیں گے وہ، اب ایک پیریڈ پہلے وہ ناچ گانا کر رہے، ڈانس کر رہے، ایک پیریڈ بعد بھی وہی کام کر رہے، کیا انہوں نے پڑھا ہے، تو یہ جتنے بھی سلسلے ہیں یہ ہماری اولاد کے لیے بالکل ناکافی، ہم نے اپنی اولاد کی آخرت بھی بنانی ہے دنیا سے زیادہ، اور پھر یہ ہماری اپنی آخرت ہے، اب آپ نے زندگی میں ایک بچے کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اس کی ٹیوشنیں، اس کی خرچے، اس کی فیسیں، اس کی کتابیں، اس کے یونیفارم، سب کچھ پورا کرتے رہے، ساری زندگی لگا دی، اپنی جائیداد بھی بسا اوقات بیچ کر لگانی پڑتی، خون پسینے کی کمائی ساری لگا دی ہے، اب بیٹا بن گیا ڈاکٹر، انجینئر بن گیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنی فیلڈ میں پی ایچ ڈی کر لی ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، دنیا کہتی بہت پڑھا لکھا ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے، جنازے پہ آتا ہے، اس کو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی، آپ کیا کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ نے اپنی اولاد کو کیا دیا ہے، وہ بھی بے بس ہے، آپ نے اس کو پڑھایا ہی نہیں، آپ نے اس کو سکھایا ہی نہیں، تو جنازے کی دعا کیسے پڑھے، کھڑا ہوگا جنازے میں جیسے سلام پھیرے گا وہ بس ختم، نہ اس کو پتہ ہے جنازے میں کیا پڑھنا ہے، اس کو پتہ نہیں نماز میں کیا پڑھنا ہے، کتنے ہمارے بچے جن کو نماز کا ترجمہ آتا ہے، کتنے بچے نہیں، کوئی پتہ نہیں نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، حالانکہ نماز کی اصل روح یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے بات کرتا ہے، کہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے،
کہیں اللہ رب العزت سے نعمتوں کا سوال کر رہا ہوتا ہے، کہیں اللہ رب العزت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، کہیں وہ اللہ رب العزت سے توفیق مانگ رہا ہوتا ہے، اگر اس کو پتہ ہی نہیں، رٹی رٹائی بات۔ آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک بندہ آتا ہے، آپ کے سامنے اسے آپ سے کوئی کام ہے، آپ بڑے افسر ہیں، وہ ایک عام بندہ آپ کے سامنے آتا ہے تو اس نے 2-4 لائنیں یاد کی ہوئی ہیں، اس کو نہیں پتہ وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، نہ اس کی کوئی توجہ ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی اس کی توجہ ادھر ہے کبھی ادھر ہے، وہ 2-4 لائنیں جو رٹی ہوئی ہیں وہ پڑھ کے چلا جاتا ہے، تو کیا آپ اس کا کام کر دیں گے؟ آپ کیا سمجھیں گے اس کو کہ یہ کس لیے آیا میرے پاس؟ آپ اس کی جو درخواست ہے، آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ ایک لائن رٹ کے آیا یہ، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو انگلش میں ایک بچے کو انگلش نہیں آتی، اس کو نہیں پتہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں انگلش میں، وہ آپ کے سامنے آ کر ایک لائن پڑھ دیتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کہا، تو آپ اس سے کتنے خوش ہوں؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ہماری اولاد نماز پڑھ بھی لیتی ہے، اللہ اکبر کہہ کے شروع کیا، سبحانک اللہ رٹا رٹا پڑھ کے چلے گئے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ سے، میں نے کیا مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ بتاؤ کتنا فائدہ ہو۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ساری زندگی ساری محنتیں دنیا کے لیے کر لی نا، اس سے اگر ہم 50واں حصہ بھی 100واں حصہ بھی میں کہتا ہوں اگر ہم دین کے لیے کر لیں تو ہمارے ماحول معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی آ جائے، امن سکون پیدا ہو جائے۔ یہ جتنے فساد ہیں، دنگے ہیں، یہ فراڈ ہیں، چوریاں ہیں، ڈاکے ہیں، یہ سب دین سے دوری کی وجہ سے ہے نا۔ آپ روزانہ صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹوں میں جو بچے پڑھنے والے اسکول کالج میں، ان کے کم از کم جو ہیں وہ کوئی 10 12 13 گھنٹے تو ان کے صرف ہوتے ہیں نا اس میں۔ اب ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہی اسکول کی تیاری، اسکول گئے، اسکول سے آتے ہی ٹیوشن، ٹیوشن سے آئے، پھر آ کے گھر کا کام ہوم ورک کرنا ہے، اتنے میں سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے، کبھی کھیلنے کا بھی ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا، سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے پھر وہی کام۔ تو 20 سال تک، 15 سال تک، 10 سال تک، اگر میٹرک کو ہی لے لیں آپ، بنیادی تعلیم ہے، 10 سال تک وہ 10 گھنٹے دیتا رہا ہے، تو بتائیں کتنے گھنٹے اس نے دے دی۔ اور اگر وہی 10 سال آپ اس کو ساتھ ساتھ 1 گھنٹہ صرف دین کے لیے لگوا دیں، صرف پورے 10 سال اس کا 1 گھنٹہ روزانہ دین کے لیے وقف کر دیں کہ اس نے دین کا علم سیکھنا ہے، بتائیں کہاں چلا جائے گا وہ؟ کتنا پڑھ لے گا، کتنی آیات، کتنی احادیث، دین کی کتنی تعلیمات اس کو معلوم ہو جائیں گی، بلکہ ازبر ہو جائیں گی، وہ تو بار بار پڑھ لے گا، بار بار پڑھ لے گا دین کی تعلیمات کو۔ لیکن ہم 1 گھنٹہ بھی روزانہ اپنے بچے کا دین کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں، 12 گھنٹے 14 گھنٹے دنیا کے لیے دیتے ہیں، بلکہ زبردستی۔ بچے کی اگر میتھ کمزور ہے ہم پریشان ہیں، انگلش کمزور ہے ہم پریشان ہیں، بچے کو ڈانٹتے بھی ہیں، آپ کی انگلش کیوں اچھی نہیں بھائی، آپ کی ریاضی کیوں اچھی نہیں، آپ کا فلاں سبجیکٹ کیوں کمزور ہے۔ لیکن اگر اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں، بس ایک دفعہ شروع تو لے کے اینڈ تک غلط صحیح جی میں پڑھنا پڑھ دے، بس ہم نے بس یہ کہہ دینا ہمارے بچے نے قرآن پڑھ لیا ہے، بس غلط پڑھتا ہے صحیح پڑھتا ہے، وہ تھوڑا پڑھتا ہے نہیں سناتا سبق، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں فکر ہے کہ اس کے یہ جو نمبر کم کیوں آ گئے، ریاضی میں کیوں نمبر کم آ گئے، بھی حساب دو، اتنا خرچ کیا تم پر، ریاضی سے پھر نمبر تھوڑے۔ لیکن قرآن میں اس کے کتنے نمبر ہیں، کتنا قرآن پڑھ لیا، کتنا سمجھ لیا، ترجمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، نماز کا ترجمہ آتا ہے کہ نہیں آتا، جنازے کی دعائیں آتی ہیں کہ نہیں، اس بارے میں ہماری کوئی فکر نہیں، ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف ہے، دین کی طرف ہماری بالکل کوئی توجہ نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، مرتے ہی اس کے دنیا کے تمام اعمال ختم۔ ظاہر نہ وہ نماز پڑھے گا، نہ روزہ رکھے گا، نہ حج کرے گا، نہ زکوٰۃ دے گا، نہ مال خرچ کرے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، مر جو گیا ہے۔ لیکن 3 قسم کے عمل اس کے پھر بھی جاری رہتے، یعنی اس کے نیکیوں کا کھاتہ کھلا رہتا ہے۔
اس کی نیکیوں کے بیلنس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا. لیکن کیسے؟ 3 قسموں کے اعمال کی وجہ سے، 3 چیزوں کی وجہ سے اس کے نیکیوں کا بیلنس بڑھتا رہتا ہے. صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ آپ نے کوئی مسجد بنا دی ہے، کوئی مدرسہ بنا دیا ہے، کہیں پینے کے پانی کا بندوبست کر دیا ہے، کوئی اس طرح کا سلسلہ کر دیا، صدقہ جاریہ. یا پھر ایسا علم ہے جو آپ نے کسی کو پڑھا دیا ہے. آپ حافظ ہیں، قاری ہیں، امام ہیں، عام بندہ بھی ہے، قرآن پڑھا سکتا ہے، اس کو صحیح پڑھنا آتا ہے، دوسروں کو پڑھا دیا. جب تک وہ پڑھتے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں برابر حصہ لکھا جا رہا ہے. کسی کو ترجمہ پڑھا دیا ہے، کسی کو نماز کی ترغیب دے دی، کسی کو دین سکھا دیا ہے. یہ علم ہے جس سے پھر وہ آگے چراغ سے چراغ جلے گا. قیامت کے دن حیران ہو جائیں گے، یہ نیکیاں میں نے کی نہیں، اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ان کا حساب ہی کوئی نہیں. ایک بندے کو آپ نے پڑھا دیا، بسا اوقات ایک بندہ وہ پوری دنیا کو متاثر کر دیتا ہے. ایک شخص ایسے دنیا میں ہوئے نا لوگ، اچھے بھی برے بھی، یعنی پوری دنیا کے لوگ انہیں جانتے ہیں، پوری دنیا کو متاثر کر کے رکھ دیا. تو جتنی دنیا میں جتنے لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہو جائیں گے، نیکی کی طرف آ جائیں گے، سب کا اجر آپ کو برابر ملے. پھر اس سے آگے لاکھوں سے آگے کروڑوں سے آگے اربوں کتنے انسان متاثر ہونے ہیں. دین کی دعوت، علم، یہ حقیقی علم کتابوں سننا. اے نہیں ریاضی بڑے بچوں کو پڑھا کے چلا گیا ہے تو پھر نامہ اعمال سے اضافہ ہوئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ او علم، ایسا علم صدقہ جاریہ بنتا ہے جس سے بعد میں فائدہ اٹھایا جاتا رہے. تو خیال ہے انگلش پڑھا کے چلا گیا، انگلش کا پروفیسر جی، نیکیاں سے اضافہ ہوئے گا؟ نہیں ہوگا بھائی. ریاضی پڑھا کے جتنے مرضی پڑھا دیں، کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ہاں علم جس کو کہتے ہیں کتاب و سنت، وہ پڑھا کے جائیں گے، صدقہ جاریہ ہے. تا قیامت جتنے لوگ آگے ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، چوتھا پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کی نیکیوں کے بیلنس میں ان کی وجہ سے اضافہ ہوتا رہے گا اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. اچھا مجھے بتائیں، ایمان سے ہم نے اپنی اولادوں کو ایسا بنا دیا ہے جو نیک ہوں اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کریں؟ ہم نے نمازی نہیں بنایا انہیں، ہم نے ان کو دین ہی نہیں سکھایا، انہوں نے کیا نیک بننا ہے؟ نیکی تقویٰ کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے. انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ ڈگری ہے، یہ ہماری کلاس ہے، ہم نے پہلی دوسری چوتھی چلتے چلتے ہم نے ایم اے کرنا ہے، ایف اے کرنا ہے، یہ ہمارا کریئر ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے. یہ مستقبل ہے. جاب کون سی حاصل کرنی ہے؟ ہم نے اونچی سے اونچی پوسٹ حاصل کرنی ہے. بس یہ ان کا مطمع نظر ہے. نہ ہم نے اولاد کو صالح بنایا، نہ اس نے دعا کرنی. نہیں دعا کرے گی. دعا تو وہ کرے گا جو نیک ہے، اور بد دعا کرے گا بھی تو آپ کے حق میں اس کی قبول ہی نہیں کرنی اللہ نے. یہ شرط ہے کہ والد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد جو نیک ہو وہ بعد میں دعا کرے گی، آپ کی نیکیوں میں اضافہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. آج ہم غور کریں کہ ہم نے کتنا اپنی اولاد کو نیک بنا دیا ہے، کتنا دین کا علم سکھا دیا ہے. اگر تو ہم واقعی سکھا رہے ہیں تو پھر خوش بختی ہے، ہمیں اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اور اگر ہم نے ابھی تک ایسا نہیں کیا تو اللہ کے لیے اپنی اولادوں کو کافر نہ بنائیں. یہ میں نے بڑی بات کر دی ہے، یقین جانیں ایسا ہی ہونے والا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے. مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پلے بڑے ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں، لیکن اب مسلمان نہیں ہیں، دین کو چھوڑ چکے ہیں، دین سے بیزار ہو چکے ہیں. ہمارے اس ملک کی بات کر رہا ہوں، میں باہر کی بات نہیں کر رہا. ہمارے اس ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور آپ کی جو ینگ جنریشن ہے نا، وہ آپ کے ماحول کو سمجھتی ہے کہ یہاں پر ہم اس چیز کا اگر اظہار کریں گے نا خطرہ ہو سکتا ہے. لوگوں میں ابھی مذہب باقی ہے نا، اس لیے وہ خطرہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی بات کرنی نہیں، لیکن دل میں ان کے دین سے بیزاری آ چکی ہوتی، دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں.
اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن بظاہر جمعہ بھی پڑھ لیں گے، عید بھی پڑھ لیں گے۔ کیوں؟ بھی لوگوں کو بھی تو دکھانا ہے نا میں اللہ کو مانتا ہوں۔ اگر میں نے کہہ دیا اللہ کو نہیں مانتا تو میرا حشر برا ہونے والا ہے۔ یہ ڈر کی وجہ سے ہمارے اس ماحول میں نہیں لوگ بولتے، ورنہ ہمارے نوجوان بہت دور چلے جا چکے ہیں، بہت دور چلے جا چکے ہیں۔ اور اب تو تفریق ہی ختم ہو گئی نا، امریکہ افریقہ کیا اور پاکستان کیا۔ وہ پہلے ہوتا تھا نا کہ وہاں سے کوئی آئے گا کوئی جائے گا تو دیکھے گا وہاں کی تہذیب و تمدن کیا ہے، وہاں کے لوگوں کو رہن سہن کیا ہے، کوئی جائے گا تو دیکھے گا نا۔ اب تو جی گلوبل ولیج بن گئی دنیا، یعنی یہ ہتھیلی میں آپ کے آ گیا سارا کچھ، امریکہ بھی ادھر ہے، افریقہ بھی ادھر ہے، انڈیا بھی ادھر ہی ہے، افغانستان بھی ادھر ہی ہے، انڈونیشیا بھی ادھر ہی ہے، یورپ بھی ادھر ہی ہے، سب کچھ ادھر ہے، ایک کلک کی دوری پہ ہے، کلک کرو پہنچ جاؤ، بس کلک کرنے کی دیر ہے، آپ اسی ماحول میں چلے جائیں، اسی ماحول میں چلے جائیں گے۔ اور وہ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں کہ اب وہ تو پہلے گھنٹوں کی ہوتی تھی نا، 3 گھنٹے کی فلم بنائی اور فلم میں کوئی ایسی چیز لوگوں کو دکھائی، ایک برا شخص ہے اس کو ایسے روپ میں پیش کیا کہ لوگ ہمدردی کرنے لگے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، برا شخص ہوتا ہے نا، مطلب اس کا کسی کے ساتھ غلط تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، لڑکی کے ساتھ، لڑکی کے گھر والے اس کو مارتے ہیں تو اس کو وہ ہمدردی کا وہ بنایا جاتا ہے نا کہ یہ بڑا قابل رحم ہے، دیکھو اس کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں چیز آتی ہے کہ یار برائی کی وہ جو برائی ختم ہو جائے، قباحت ختم ہو جاتی۔ یہ پرانے دور کی باتیں، 3 گھنٹے لگانے پڑتے تھے، 30 سیکنڈ کی فلمیں بن رہی، 30 سیکنڈ کی، 30 سیکنڈ میں دیکھیں پورا سبق آپ کے دماغ میں ڈال کے چلے جاتے ہو۔ کیا ہوتا ہے جی، آپ ایسے سکرول کر رہے ہیں فیس بک کو، چلتے چلتے ویڈیو آئی 30 سیکنڈ کی ہے، کیا ہے، کلک کرو، 30 سیکنڈ میں پورا پیغام دے دیا انہوں نے، اپنا پورا مشن انہوں نے دماغ میں ڈال دیا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے قطرے قطرے سے، ایسے ہوتا ہے نا پتھر پہ قطرہ گرتا رہتا ہے، ایک ویڈیو آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی، ایک دن میں تھوڑا سا متزلزل ہوا، دوسرے دن میں اور دور ہوا، تیسرے دن میں اور دور ہوا، ختم۔ اس لیے اگر ہم نے اپنی نوجوان نسل، جو آنے والی نوجوان ہے، ابھی بچے ہیں وہ، اگر ہم نے ان کی فکر نہ کی اور ان کی اسلامی تربیت نہ کی، ان کو نہ بتایا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ان کو نہ بتایا جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، ان کو نہ بتایا اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اسلام کیا ہے کفر کیا ہے، تو پھر اگلی نسل ہماری خدا نخواستہ دین سے بیزار ہو جائے گی، دین سے بیزار ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھتے نہیں، باپ حاجی نمازی ہے، باپ بیٹا جو ہے بے نماز پڑھ لیتا، دیکھو مہینوں مسجد میں نہیں داخل ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ابھی ہمیں مطلب یہ میڈیا آئے کچھ ہی سال ہوئے ہیں، ہم جب بچے تھے اس وقت فیس بک نہیں ہوتی تھی، یہ واٹس ایپ ابھی کل کی بات ہے، کچھ سال پہلے ہم نے انسٹال کیا، پہلے تھا دنیا میں کہیں لیکن ہمارے پاس نہیں تھا، آ گیا۔ اب چلتے چلتے کیا کیا آ گیا ہے، ایسے ایسے، یعنی پورا کنجر خانہ آپ کی ہتھیلی میں آ گیا ہے۔ چلو یوٹیوب اس میں بھی بہت کنجر خانہ ہے، لیکن آپ سرچ کریں گے کوئی چیز نکالیں گے، یا جو آپ نے سرچ کی ہیں اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں، اور ایسی اپلیکیشنز آ گئی ہیں کہ نرا ہی کنجر خانہ ہے، آپ انسٹال کرو تو سب سے پہلے کنجر خانہ، سب سے آخر سے درمیان میں سب کچھ اس میں ہے ہی، ناچ گانا فحاشی اور یعنی بے حیائی۔ میں نام نہیں لیتا، نوجوانوں کو پتہ ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ اپنی جو شارٹ ویڈیوز ہیں نا 30 سیکنڈ کی 1 منٹ کی، اس میں ڈال دیا کریں، لوگ تو ادھر کنجر ہی ہوتے، ہو سکتا ہے کسی کی نظر ادھر بھی پڑ جائے، اللہ اس کی کایا پلٹ دے۔ میں نے اس کو انسٹال کر لیا، اللہ جانتا ہے دوسرے دن میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا کہ اس کو کھولیں ہی تب کھولیں گے تو اپنے اکاؤنٹ تک جانے میں آپ 10 کنجر خانے دے چکے۔ اور کون ہے وہ کنجر خانے کرنے والے؟ ہمارے گھر کی بیٹیاں، ہمارے گھروں کے بیٹے، جن گھروں میں کبھی ٹی وی بھی جرم سمجھا جاتا تھا نا، اور ناچنے گانے والوں کو کنجر کہا جاتا تھا، برے سمجھا جاتا تھا، آج وہ فیشن بن گیا ہے، بطور فخر بتایا جاتا ہے، اتنے ملینز فالوور ہیں، اتنے لاکھوں فالوور ہیں جی فلاں لڑکی کے فلاں لڑکے کے، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ بے حیائی فحاشی اور یعنی۔ بچوں کو ہم نے بتایا ہی نہیں، بچوں کو ماحول ایسے دیا ہے۔ اب بچوں کا لباس ہے نا، چھوٹے بچے، خیر ہے جی چھوٹے بچے ہیں،
10 سال 12 سال 15 سال کی بچیاں ہو جاتی ہیں اور انہوں نے وہ نیچے ٹراؤزر پہنے ہوتے ہیں اور وہ جینز پہنی ہوتی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر جب وہ بڑی ہو جائے گی تو پھر اسی طرح وہ دوسرے لباس میں آ جائے گی، پھر وہ مشرقی لباس اسلامی لباس پہننا شروع کر دے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے تربیت اس کی 15 سال اس کو سکھایا یہ ہے کہ یہ لباس ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے شروع سے اسلامی لباس کیوں نہ بنا؟ بچوں کو شروع سے کیوں نہ بتایا کہ بیٹا کپڑے ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے، شلوار، چادر، پینٹ، ازار، اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھا جاتا ہے، شروع سے اس نے پہنا ہی ہے، 15 سال بعد کیا اچانک اس میں تبدیلی آ جائے گی راتوں رات؟ کوئی بٹن ہے کہ آپ دبا دیں گے اور وہ پھر ساری زندگی شلوار چادر وہ اوپر رکھ لے گا؟ نہیں، شروع میں ساری زندگی اس کے 15-20 سال گزر گئے، 15 سال تک تو ابھی بچہ ہے جی، نماز کا کیا کہنا ہے؟ اسلام کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دے۔ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دینا ہے، اس سے پہلے حکم نہیں دینا، لیکن اس کے سامنے پڑھنی ہے نا۔ مسجد میں لے کے جائیں گے تو مسجد میں نماز ہو رہی ہوگی، بچے آتے نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی آتے، چھوٹے بچے، فجر کے وقت اندھیرے میں عورتیں آتی، بچوں کو لے آتی کہ گھر میں اکیلا رہے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو کبھی ایسے ہوتا ہے میرا ارادہ کہ میں لمبی قرات کروں گا، لیکن کوئی بچہ اتنا رو رہا ہوتا ہے کہ میں نماز مؤخر کر دیتا ہوں، ہوتا تھا نا۔ تو بچے نماز کو دیکھتے ہیں، چھوٹے بچے جو 7 سال سے، اسلام نے ہمیں کیسی تعلیمات دی ہیں، بے مثال تعلیمات۔ آج سائنس 1400 سال بعد وہ چیزیں ثابت کر رہی جو ہمیں 1400 سال پہلے مل چکی ہیں، کہ 7 سال سے پہلے بچے کو کسی کام کا حکم نہیں دینا، کسی کام کا حکم نہیں دینا۔ بھئی جب نماز کا نہیں دینا تو اور کون سا کام ہے؟ نماز سے اہم کوئی کام ہے؟ 7 سال سے پہلے نہیں دینا، پڑھنی ہے اس کے سامنے، وہ آپ کو دیکھ کے پڑھے گا۔ مسجد میں ہے تو مسجد میں جائے گا، وہ دیکھ کے پڑھے گا۔ آپ رکوع کر رہے ہیں، آپ کے کہے بغیر رکوع میں چلا جائے گا، سجدے میں چلا جائے گا۔ آپ گھر میں نفل نوافل پڑھتے ہیں، عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں، دیکھ کے بچے پڑھیں گے۔ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دینا ہے کہ بیٹا پڑھو، آپ آؤ میرے ساتھ مسجد میں، یہ گھر میں ماں ہے تو بچہ میرے ساتھ کھڑے ہو، پڑھو نماز۔ اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر اگر نہیں پڑھتے، سستی کرتے ہیں تو مارنا ہے انہیں کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ ہمارے ہاں کیا ہے جی، بچہ ہے جی، وہ 15-16 سال تو ویسے ہی نماز کا کوئی تصور نہیں، ٹھیک ہے جی، بڑا ہوگا تو پڑھے، بڑا ہو کر اس نے کیا 16 سال بعد اس نے کوئی بٹن دبانا آپ نے کہ فوراً نمازی ہو جائے گا؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر بچپن میں وہ نمازی بن گیا ہے تو پھر انشاءاللہ ساری زندگی وہ نمازی رہے گا، پھر نماز نہیں چھوڑے گا۔ یہ تربیت ہے۔ آپ نے بچوں کو گھر میں سیرت کی کتابیں رکھیں، خود بچوں کو پڑھائیں، خود سنائیں۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑی دلچسپی لیتے ہیں سٹوریز میں، کہ ہمیں کوئی کہانی سنائے۔ پہلے بھی بڑے ہوتے تھے گھر میں، جو کوئی دادی ہوتی تھی وہ سٹوری سناتی تھی، مائیں سناتی تھیں۔ اب تو ماشاءاللہ کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں، الا ماشاءاللہ 100 میں سے کوئی 2 مائیں ہوں گی جو بچوں کے لیے فارغ ہیں، ورنہ مجبوری ہے کھانا پکانا اور بس سارا دن موبائل، وہ بھی اسی ماحول میں رہتی ہیں، سارا دن موبائل، بچوں کی فکر نہیں، موبائل کی فکر ہے، واٹس ایپ کی فکر ہے، فیس بک کی فکر ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، بچوں کو کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں۔ تو بچوں کو جب آپ نے سٹوریاں سنانی ہے نا، اسلامی سٹوریاں سنائیں، قرآن کریم میں کتنے واقعات ہیں انبیاء کے وہ سنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں فرامین میں کتنے واقعات ہیں، صحابہ کرام کے کتنے واقعات ہیں، آپ کی سیرت کے کتنے واقعات ہیں۔ یقین کریں بچے سننے سے کبھی تھکیں گے ہی نہیں۔ اور ہم کبھی مطلب گھر میں بچے ہمیں کہتے ہیں جی آپ بابا ہمیں سٹوری سنائیں، ہم سنا دیتے ہیں، مثلا کسی نبی کی بات سنا، اگلے دن کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور سنائے، ہمیں کوئی اور سنائے۔ وہ تو سننا چاہتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں سناتے۔ اگر آپ کو زبانی نہیں آتی تو کتابیں موجود ہیں، سیرت کی کتابیں موجود ہیں، قرآن کریم کے واقعات الگ سے کتابیں موجود ہیں، یا وہ آیات آپ نکال کے وہاں سے صرف ترجمہ پڑھ دیں۔ آدم علیہ السلام ایسے تھے، نوح علیہ السلام ایسے تھے، موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے۔
بچوں کو ان کی روحانی غذا مل جائے گی، سکون اور اطمینان مل جائے گا، وہ جو چاہتے ہیں۔ یہ آج کل ایک بہت بڑا پروفیشن ہے سٹوری ٹیلنگ۔ باقاعدہ سٹوری ٹیلرز جو ہیں، جو کہانیاں سناتے ہیں بچوں کو، مہنگی مہنگی فیسیں لیتے ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں، اور مہنگے مہنگے سکول بڑے بڑے دور سے لوگوں کو بلا کر کہ یہ سٹوری ٹیلر ہے بہت اچھا، یہ سٹوری سنائے گا، ان کو سٹوری سناتے ہیں۔ اور وہ سٹوریاں کیا سنائیں گی؟ کسی جادوگر کی سنا دے گا، کسی ٹام اینڈ جیری کی سنا دے گا۔ ہمارے بچے کارٹون دیکھتے ہیں، جتنے کارٹون ہیں، جتنے بھی کارٹون ہیں، سب کے سب اسلام کے مخالف، اخلاقیات کے دشمن ہیں۔ مار دھاڑ، دھوکہ دینا، دغا کرنا، یہ کچھ سکھایا جاتا ہے کارٹونز میں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بچے دیکھتے ہیں، ان کی نفسیات پہ اس کا گہرا اثر، بچہ جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ پڑھی لکھی بات ہے، پڑھی لکھی بات ہے، سائنس بھی یہی کہتی۔ آج بچوں کے جو مطلب ماہرین ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے، وہ آپ کو یہی بتائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو کہو نہ بلکہ کرو ہو۔ جو آپ بچے سے کروانا چاہتے ہیں اس کے سامنے کرنا شروع کرتے ہیں، بچہ خود ہی کرنا شروع کرتا ہے۔ تو جو آپ ان کو دکھائیں گے نا، جو اس کے سامنے ہو رہا ہے، بچے وہی کریں گے۔ جو کارٹونز دیکھ رہے ہیں اس میں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، مار دھاڑ ہے، کسی کا نقصان ہے، سب کچھ کریں گے۔ اس کی بجائے ان کو اس طرح کے دین کی تعلیمات ان کو سنائیں، پیغمبروں کے قصے سنائیں، صحابہ کے واقعات سنائیں۔ ان کے دل و دماغ میں شروع سے ہی، بچپن سے ہی ایک بات بیٹھ جائے کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ ہستیاں ہیں ہماری، ان کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ پھر وہ کسی کنجر بدماش کو، کسی اداکار بدکار کو وہ کاپی نہیں کریں گے، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کریں گے، وہ صحابہ کرام کو کاپی کریں گے۔ پھر ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے جس میں سچ بھی ہے، جس میں امن بھی ہے، جس میں سکون بھی ہے، جس میں محبت بھی ہے، جس میں پیار بھی ہے، جس میں ایک دوسرے کا مطلب دکھ درد اس کو سننا، اس میں کسی کی مدد کرنا، تعاون کرنا، یہ سارا کچھ ہوگا۔ ورنہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ تو پیسے کا پجاری بنا رہا ہے نا۔ ہمارے بچوں کو پوچھ کے دیکھ لیں، آپ کا فیوچر کیا ہے، کیا پلان ہے؟ کسی جاب کا نام لیں گے، کسی کاروبار کا نام لیں گے، کسی ڈگری کا نام لیں گے۔ یہ فیوچر پلان ہے نا ہمارے بچوں کا، کیونکہ ہمارا نظام سکھا ہی یہ رہا ہے۔ اس نظام کی ایک ہی بنیاد ہے، صرف روپیہ پیسہ، بس روپیہ پیسہ، اس کے علاوہ کوئی بنیاد نہیں۔ وہ اگر ان کو ملنی ہے تو وہ کتاب و سنت سے ملنی ہے کہ یہ ہمارا مطمع نظر ہے، ہمارا فیوچر پلان ایسا ہونا چاہیے جس سے ہماری آخرت اچھی ہو جائے، جس سے ہمارا اگلا جہان اچھا ہو جائے۔ دنیا تو فانی ہے، دنیا کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ ہم یہاں نیک اعمال کر کے اپنی جنت سیدھی کر لیں، ہم جہنم سے بچ جائیں۔ لیکن ہمارے بچوں کو تو اس کا تصور ہی نہیں۔ پوچھ کے دیکھ لے، ان کے تو یہی خواب، دنیا والے خواب۔ بس دنیا حاصل کرنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اگر دین کے ساتھ ہے تو، دین سے جڑا ہوا ہے، آپ کے پاس مال و دولت ہے تو آپ خوش نصیب ہیں اگر دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ کے پاس کوئی ہنر فن ہے تو آپ خوش نصیب ہیں اگر دین سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کے پاس اولاد ہے تو آپ خوش نصیب ہیں اگر دین سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن اگر اولاد بری ہے تو پھر دنیا میں دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ اندر تو نہ ہی جامدہ تھا چنگا، ایسی گندی اولاد سے مجھے نہ ہی ملتی تو اچھی تھی۔ لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے اس کو کیا دیا ہے، میں نے کیا کیا ہے آج تک اس کے لیے، میں نے اس کی تربیت کے لیے کیا کیا ہے، یہ نہیں سوچتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماحول معاشرے میں جتنے فتنے ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ہماری اولادوں کو ان خرابیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی ایسی نسل تیار کرنے کی توفیق دے جو واقعی حقیقی اور پکی مسلمان نسل ہو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والی ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔